ملاقات جس پہ کاف لیگ کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے اور کاف لیگ دو حصوں میں ہو جاتی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, چودھری شجاعت صاحب اپنی بات پہ کھڑے رہتے ہیں. وہ اتحاد کے ساتھ کیے گئے فیصلے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کے 3 ممبر ہمارے ساتھ, 2 ہمارے خلاف چلے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کاف لیگ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ چل جائے تو یہ ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, یہ جمہوری ہے. اور اگر کاف لیگ جو کہ آلریڈی ہماری اتحادی ہے, مرکز میں ہماری اتحادی ہے, کوئی آپ کی اتحادی نہیں ہے, اور ان کے وزراء ہیں ہماری کابینہ کا حصہ ہیں, اگر ہم ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ اگر مرکز میں ہمارے اتحادی ہیں تو صوبے میں بھی ہمارے اتحادی بنیے, ہمیں سپورٹ کیجئے, تو اس پہ ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جی بڑا ڈاکہ پڑ گیا, بڑا فلان ہو گیا. خدا کا خوف کرے, یہ تو وضاحت کرے کس کا مینڈیٹ تھا, کس نے ڈاکہ مار لیا. اور اس سے پہلے 4 دن بڑا شور ہوا, انتہائی مغلظات بکی گئیں زرداری صاحب کے بارے میں, میڈیا کے اندر ایک طوفان, سوشل میڈیا کے اندر ایک طوفان, عمران خان صاحب سے لے کے ان کے باقی جو جن کے ذمہ یہ کام ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا, وہ سب لوگ ایک نعرہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ وہ پیسے چل گئے, نوٹوں کی گڈیاں آ گئیں, بوریاں آ گئیں, کسی کو 40 کروڑ دے کے ترکی بھیج دیا, کسی کو 30 کروڑ کے نعرے, کسی کو 50 کروڑ کے نعرے. آج میں ساری قوم سے پوچھتا ہوں, ان سب میں سے کسی ایک کو, یہ لفظ شرم ویسے مجھے کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے مجھے میری زبان ذرا رکی ہے, اس لیے کہ ہمیں بہرحال یہ چیز یہ آتی ہے. گزارش یہ ہے کہ کسی کو شرم محسوس ہوئی اس لیے کہ تمام جماعتوں کے ممبران نے اپنے اپنی جماعت میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا. کوئی ممبر اپنا ادھر ادھر جا کے کسی نے ووٹ نہیں دیا. خان صاحب کی جماعت کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے, کاف لیگ کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے, مسلم لیگ پیپلز پارٹی ہمارے ممبران ہمارے ساتھ رہے. تو پھر کس کو گالیاں دیتے رہے, کدھر گئے وہ تمہارے دعوے, کدھر گئے وہ آپ کے دعوے نعرے. اور اس کے بعد ایک ٹیکنیکل بنیاد پہ, عدالت کے ایک فیصلے کی بنیاد پہ کاف لیگ کے ووٹ مسترد ہوئے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو شکست ہو گئی. پھر خان صاحب تشریف لے آئے, پھر وہی دہرایا, پیسے چل گئے, نوٹوں کی گڈیاں آ گئیں, فلان ہو گیا. یعنی سوائے ایک خاص وہ فٹ بال میچ انہوں نے خود بھی یاد کیا ہوا ہے اور اپنی پوری جماعت کو یاد کرایا ہوا ہے. اور خان صاحب کو یہ کسی نے اچھا پڑھایا ویسے کہ ایک بات پکڑ لو, اس کو ہیمر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, الٹیمیٹلی لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے. ویسے یہ گویبلز کا فلسفہ ہے, ہٹلر کے جو وزیر تھے. خان صاحب کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ میں بھی کبھی کبھی یہ چلتا ہے کہ کوئی اچھا بالر جو ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ پکڑ لیتا ہے, اسی پہ بال کرتا رہتا ہے, کبھی کبھی اس کو کامیاب اور کبھی کبھی پھینٹی بھی لگ جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ آج کچھ تو تھوڑی بہت شرمندگی کا ان کو احساس ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر جو فیصلہ یا رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے, اس کے اوپر جو طوفان بدتمیزی میڈیا میں آیا, جو ہمارے مخالفین نے اٹھایا اور کچھ میڈیا والوں نے بھی اٹھایا, ان کی بھی مہربانی ہے, اس کے اوپر ایک عدالتی بحث چڑھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر آج کل ہمارے بہت سارے سیاسی کیسز جا رہے ہیں. میں سیاسی جماعتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پارلیمان ماں ہے, سیاست سے چیزیں جنم لیتی ہیں. ہمیں اپنے کیسز عدالتوں میں نہیں لے کے جانے چاہیے, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ملک کے اوپر عمران خان جیسی سیاست آ جائے جو کسی کے ساتھ ملنے کو, ہاتھ ملانے کو, پاکستان کے قومی سالمیت کے ایشوز پہ بھی بیٹھنے کو تیار نہ ہو, تو پھر کہیں نہ تو جانا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود میرا ویو اپنی جگہ قائم ہے. معاملہ پھر عدالت میں چلا گیا, ایک اور مقدمہ شروع ہو گیا ہے. سیاسی معاملات جب عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتوں کے مقدمات کی اپنی اپنی طرح وضاحتیں ہوتی ہیں, انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, اس پہ فیصلے ہوتے ہیں. پھر ان فیصلوں کو دوبارہ فرض کریں عدالت نے ایک فیصلہ دیا, حکومت اور اپوزیشن نے اپنی انٹرپریٹیشن کی, حکومت نے اقدامات کیے, اپوزیشن نے اس کو پھر چیلنج کر دیا. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو شروع ہو جاتا ہے, جس سے سیاست میں تعطل آتا ہے. اس کو بھی اعلیٰ عدلیہ بھی بارہا کہہ چکی ہے,
ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, عدلیہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ بحث چڑھ گئی ہے وہاں پہ کہ کیا پارٹی لیڈر کا حکم بائنڈنگ ہے یا پارلیمانی پارٹی کا. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ اصول کہاں ڈرائیو ہوتا ہے, کہاں سے ڈرائیو ہوا کہ بندہ پارٹی کا پابند ہوگا؟ اس لیے کہ میں پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں. پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتی ہے, پارٹی کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو قوم کے پاس جاتا ہے, اس مینیفیسٹو کو لے کے جاتا ہے اور کیمپین کرتا ہے پورے ملک میں یا پورے صوبے میں, اور اپنے لوگوں کو وہ کامیاب کراتا ہے. اس ٹکٹ پہ, اس اصول پہ, اس منشور پہ, اس لیڈر کے تحت جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو اس بنیاد پہ عدالت نے کہا کہ یہ جس لیڈر کے تحت, جس اصول, جس ضابطے, جس قانون کے تحت کامیاب ہو کے آئے, جس سمبل کے نشان کے تحت کامیاب ہوئے, ان کو اپنے میجر فیصلے کرتے ہوئے اس کی پابندی کرنی ہے. اب پارلیمانی پارٹی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ الیکشن ہو جاتے ہیں, اسمبلیاں اسمبل ہو جاتی ہیں, اوتھ ہو جاتے ہیں, ممبر بن جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی پارلیمانی پارٹیاں جنم لیتی ہیں. وہ ہوتا ہے آپ کا پارٹی قیادت, اور پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ایک لیزان کے لیے پارٹی لیڈرشپ بنائی جاتی ہے, اور جو پارٹی کی قیادت فیصلے کرتی ہے مختلف لیجسلیشنز کے اوپر یا رائے دیتی ہے وہ پارلیمانی پارٹی پیداوار ہے. الیکشن کے بعد پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں, جو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوتا ہے, سارے ملک کے اندر وہ الیکشن لڑتے ہیں. سو پارلیمانی پارٹی کا مینڈیٹ نہیں ہوتا, مینڈیٹ مدر پارٹی کا ہوتا ہے, مینڈیٹ قیادت کا ہوتا ہے. یہ معاملہ اسی طرح سمجھا گیا اور اسی لیے اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ دیا. آج یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ جی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ دینا تھا. روح کیا ہے یہ معاملہ؟ کیونکہ اب عدالت میں ہے, اس پہ زیادہ بات میں نہیں کرتا, اور میں توقع کرتا ہوں کہ عدالت اسی لاجک, اسی روح کے تحت فیصلہ کرے گی. اور دوسرا یہ ہے, چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہماری قیادت نے, اب جس وقت حکومتی اتحاد ہے, اس نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ بہت دنوں سے مختلف ایشوز پہ, جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک ہے, اس سے پہلے بھی ویسے ہوتا رہا لیکن اب خاص طور پہ مختلف اوقات میں مختلف فیصلے آتے رہے, جن سے بظاہر تاثر یہ ہے کہ کبھی ٹلٹ ایک طرف, کبھی ایک طرح کے بھی اگر حالات رہے تو فیصلے مختلف آتے رہے یا اس کا نقطہ نظر مختلف آیا. تو عدالتوں کا احترام اور عدالت کا احترام ضروری ہے جمہوریت کے لیے, اس کا وقار کیونکہ وہ نیوٹرلٹی ہے, وہ نیوٹرل ادارہ ہے, وہ سارے قوم کے لیے قابل احترام ہے. سو سینٹ کا الیکشن ہوا, اس کے ووٹوں کے اوپر جو کچھ ہوا, یوں ہمارا تو چلے ایک اپنی داستان ہے, اپنی دکھ کی داستان ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید جو آئین بنانے والے تھے, جس آئین کے تحت یہ عدالتیں پیدا ہوئی تھیں, باقی ادارے جنم لیے تھے, ان کے قتل کا مقدمہ آج بھی عدالت میں پڑا ہے اور ہم روز دکھائی دیتے ہیں, اس کو بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں نا, گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی, اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. ہمیں بھی تو انصاف چاہیے, بھٹو کو بھی انصاف چاہیے. لیکن اس معاملے میں جب یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے, پروسیس چل رہا ہے, تو کئی طرح کے فیصلے آئے. جب عمران خان صاحب نے بالکل ڈھٹائی کے ساتھ آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, سپیکر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, صدر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, ڈپٹی سپیکر اس وقت قومی اسمبلی نے, تو اس پہ جس وقت ایک تعطل آیا, جج صاحبان چیف جسٹس صاحب کے گھر اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد اٹھ کے آ کے عدالت میں بیٹھ گئے, سپریم کورٹ کھل گئی. آپ کو یاد ہوگا پوری پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے قوم سے آ کے مخاطب کیا, یہ کیا ہو گیا, رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, پھر جلسوں میں تقریریں کی, اس پہ بڑے سیخ پا ہوئے. عدالت نے کہا کہ جناب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکم کو, یہ آئین کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, تو عدالت جس وقت بھی چاہے گی عدالت اس کو ریویو کرے گی, اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر میرے خلاف عدالت کھلی ہے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کیس لیا ہے, کل میرا بھی کیس لیا تھا. سو مجھے تو سمپل یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ فیصلہ آیا, اب اس پہ جو فریق پنجاب حکومت ہے, حمزہ صاحب ہیں, ان کی جماعت ہے, ان کے باقی ساتھی ہم سب ہیں, ان کی طرف سے ایک تحفظ ہے, اور وہ تحفظ یہ ہے کہ
ایک ہی بینچ ہے جو اس طرح کے فیصلے جو اس طرح کے کیسز میں فیصلے کر رہا ہے، جو بڑے ٹچی کیسز ہیں، جو بڑے سینسٹیو کیسز ہیں، جن پہ پاکستان کی سیاست کا، پاکستان میں جو اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کا، پاکستان کی اکانومی کو بہتر طرف لے جانے کا، پاکستان کے حالات درست کرنے کا بہت سارا انحصار ہے، اور پاکستانی سیاست اس پہ کھڑی ہے۔ اس فیصلے میں چند جج صاحبان بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور کچھ جج صاحبان کے عدالت کے اندر کمنٹس جو ہیں، جن کا ذکر بھی کل کیا گیا، ان کمنٹس کے اوپر بہرحال ہمارے سیریس تحفظات تھے اور ہیں۔ جج صاحبان کا کام حقائق سننے کے بعد فیصلے دینا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کمنٹس دیں گے تو پھر ان کی ذات کے بارے میں نیوٹرلٹی کا تصور شیک ہو جائے گا، یا وہ دھندلا پڑ جائے گا، جو کہ نہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ اس ادارے کے لیے بہتر ہے، نہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اس پہ اپوزیشن اتحاد نے کہا کہ اس تاثر کو دور کرنا چاہیے، وہ ادارہ اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ اور آنریبل چیف جسٹس صاحب اس پہ فل کوٹ کریں، تاکہ یہ معاملہ کسی ایک طرف لگے، پچھلے فیصلوں کو بھی سامنے رکھا جائے، اس کی بھی نظیر دیکھی جائے، جماعتوں کو بھی سنا جائے، اور یہ فیصلہ کر دیا جائے، وے فارورڈ ایک بنا دیا جائے کہ آئندہ کیسے چلنا ہے۔ اس تعطل کو دور کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ بار بار ایک نہ ختم ہونے والا عدالتی کارروائی کا یا مقدمہ بازی کا جو سلسلہ ہے جاری رہے، یہ نہ عدالت کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ ہمارے لیے اچھا ہے، نہ حکومت کے لیے اچھا ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں نا، لوور کورٹس میں کسی جج صاحب پہ اعتراض ہوتا ہے کسی مدعی کو یا ملزم کو، تو وہ باقاعدہ درخواست دے دیتا ہے، ان جج صاحب کو دیتا ہے، یا سیشن کورٹ جا کے دیتا ہے، یا ہائی کورٹ دے دیتا ہے کہ جناب ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے، ان جج صاحب کا فلاں بندے سے تعلق ہے، جو بھی اس کا کوئی تحفظ ہو۔ اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ ان جج صاحب وہ خود ہی کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یا ان سے کیس لے کے کسی دوسرے جج صاحب کو دے دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں درخواستیں دینے کی نوبت نہیں آتی، وہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جج صاحبان خود یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر میرا کسی سے تعلق ہے، میں کسی کے ساتھ اپنے کسی کیسز میں آلریڈی رہا ہوں، اس کا وکیل رہا ہوں، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس سننے سے میں معذرت خواہ ہوں۔ حالانکہ جج صاحبان کو معذرت نہیں کر سکتے، وہ اصولی طور پہ ان کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن وہ درست فیصلہ ہوتا ہے کہ کل اس پہ شک اٹھیں گے۔ اب اگر کہ ایک طرف سے یہ مطالبہ ہے تو کیا یہ اصول یہاں لاگو نہیں ہوگا یا لاگو نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا یہ فیصلہ آسانی سے ہضم ہو جائے گا؟ اگر خدا نخواستہ فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتا ہے تو کیا توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہضم ہو جائے گا، برداشت ہو جائے گا؟ مشکل ہوگا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، میں عمران خان کی طرح اور ان کی جماعت کی طرح جج صاحبان کو دھمکیاں اور عدالتوں کو دھمکیاں تو نہیں دیتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ تیار رہیں، فیصلہ آنے کے بعد آپ کو بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا فواد چودھری کی طرح کہ عدالت فیصلہ دیتی ہے تو فواد چودھری ان کو پھانسی کے پھندے دکھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا بڑے ادب سے کہ ایسے فیصلے بہرحال متنازع ہوتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں ہوتے، اور اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے، ضروری ہے کہ فل کورٹ بیٹھے تاکہ سارے فریقین جو بھی وہاں سے فیصلہ نکلے اس کو تسلیم کریں، اور وہ فیصلہ آئندہ کے لیے کوئی سمت تعین کرے۔ یہ ہر روز نیا ایک عدالتی جو مقدمہ بازی کا عمل ہے، یہ بند ہونا چاہیے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح آخر میں گزارش یہ ہے کہ سیاستدان، پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ سیاستدان الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن سے پارلیمان وجود میں آتی ہے، پارلیمان سے آئین بنتا ہے، آئین سے ادارے بنتے ہیں، یہ ایک ٹریجیکٹری بنتی ہے اس طرح، اور عدالتیں پارلیمان یا جو اسمبلیاں ہوتی ہیں ان کے فیصلوں یعنی قانون کو بھی ریویو کر لیتی ہے، حالانکہ خود اسی اسمبلی کے بنائے ہوئے آئین کے تحت بنی ہوتی ہیں، لیکن اس کو ریویو کرتی ہیں، ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن وہ بہت سلیکٹیو رنگ میں استعمال ہونا چاہیے۔ بہت دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں، جمہوری ممالک میں، عدالتیں جو
قانون سازی کا جوڈیشل ریویو ہے یا پارلیمانی پروسیس میں بہت کم مداخلت کرتی ہیں. ہمارے ہاں ذرا ایکٹیویزم اور ہے، لیکن عدالتیں سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے، پارلیمان کے فیصلوں کو ریویو کر لیتی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ سیاستدانوں کو عدالتوں کے فیصلے ریویو کرنے چاہیے، پارلیمان کو عدالتوں کے فیصلے، متنازع فیصلے ریویو کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کو اتنا ان کا حق ہے کہ وہ کسی جج صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر اگر وہ واضح طور پہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو اس پہ کمنٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے. ہم عدالت کی توہین نہیں کر رہے، ہم جج صاحب کے کسی کمنٹ، کسی کردار کے اوپر، ان کے کسی کمنٹ کے اوپر، ان کے خیالات کے اوپر جس کا اظہار انہوں نے پروسیڈنگز کے دوران کیا اور اپنی واضح رائے دے دی، اس کے اوپر بہرحال یہ سیاستدانوں کا استحقاق ہے کہ وہ گزارش کریں، ادب سے کریں. آپ حکمن کریں گے، سیاستدان ایک تجویز کے طور پہ یہ رائے ضرور رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کا رستہ اب اسی فل کورٹ سے ہی کھلنا چاہیے. فل کورٹ کو جہاں دیکھیں نا آئین ہے، جہاں آئین کی وضاحت کرنا یا آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کا کام ہے، لیکن جہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں چیزیں درج ہوں اس کو بظاہر ان الفاظ سے ہٹا کے اگر انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس سے بھی تنازع جنم دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو تاکہ اس سے تنازعات جنم نہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اعلیٰ عدلیہ کو بھی اس معاملے میں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ملک کے اندر جاری یہ جو غیر یقینی کیفیت ہے، ایک الزامات کی ایک لا تعداد نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور خاص طور پہ عدلیہ کے اوپر سوالات نہیں اٹھنے چاہیے، اور عدلیہ کو اس طرح کے متنازع ایشو میں اپنا دامن بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اوپر دھبے نہ لگ سکیں. کچھ دھبے ماضی کے ہیں جو ابھی تک دھلے نہیں ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ مزید کسی دھبوں کے ہماری عدلیہ متحمل ہو سکتی ہے. اس لیے سیاست کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں، بے پناہ خرابیاں ہو گئیں، ان کو تو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا بہت گزارا ہو سکتا ہے، اور اداروں پہ گزارا ہو سکتا ہے. عدلیہ بہرحال ہمارے لیے سب کے لیے قابل احترام ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ اب گالی گلوچ کا کلچر یہ سوشل میڈیا اور فارمل میڈیا کے اوپر آ کے بھی، اور مسلسل ایک نہ ختم ہونے والا گالیوں کا سلسلہ ان کا جو اپنے مخالفین کے لیے ہے، اور جھوٹ بول بول کے، میں پھر وہی دہراؤں گا کہ تھوڑی سی چلے ندامت کا احساس ہی صحیح کہ میں نے اور میری جماعت نے کسی شخص کے بارے میں اتنا جھوٹ بولا، پیسے دے دیے، فلاں کر دیا. تھوڑا سا تو ندامت کا اظہار ہونا ضروری ہے، کیونکہ پیسوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح اس دن بھی خان صاحب نے فرمایا، اس سے پہلے بھی ان کی جماعت کہتی تھی سندھ ہاؤس میں بڑا کچھ ہو گیا. سندھ او بھائی، دونوں طرف کیا ہوا؟ سندھ ہاؤس میں لوگ بیٹھے تھے، بالکل ہم نے کہا یہ بیٹھے ہیں، وہاں میڈیا گیا، جا کے ملے لوگوں سے، وہاں ممبرز سے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ممبرز وہاں موجود تھے، وہ آج اپوزیشن میں بیٹھے، انہوں نے تحفظ مانگا، ہم نے تحفظ دیا. اب وہ آپ کے خلاف تحفظ دیا گیا اس لیے کہ آپ کا جو مزاج ہے، ان کو تحفظ دیا. وہاں پولیس موجود تھی، ہم موجود تھے، اس کے باوجود آپ کے لوگوں نے حملہ کر دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو ان کے تکے بوٹیاں کر دے ہوتے آپ نے. یہ تو آپ لوگوں کو تیاری اس پہ کر رہے ہیں، فساد پہ کر رہے ہیں، لڑائی پہ کر رہے ہیں، ملک میں انارکی پہ کر رہے ہیں. سو یہ بڑا خطرناک صورتحال ہوتی. لیکن آج میرا خان صاحب سے سوال ہے کہ ان ممبروں کی بنیاد پہ تو ہماری حکومت نہیں ہے. وہ ممبر آپ کو ڈیفائی کر کے گئے، ہمارے کہنے پہ نہیں. آپ کے خلاف عدم اعتماد آنے سے بہت دن پہلے، بہت مہینے پہلے، کئی تو دو